بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم اپنے سامنے کھول لیں۔ سورۃ البینہ پڑھی تھی، سورۃ البینہ، اور اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا۔ کوئی ساتھی ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سنا دے، سورۃ البینہ کا ترجمہ سنا دیں تاکہ پھر آگے جو باتیں ہیں اس کو عرض کر لیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ہاں، بعثت پیغمبر بہت ضروری تھی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ جی سارا ماشاءاللہ، یہی ترجمہ لکھا ہے سب نے، تو یہ ترجمہ تو الحمدللہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سورت کو سورۃ البینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلی آیت کا آخری لفظ ہے البینہ، ہے نا؟ اور بینہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کھلی دلیل، کھلی دلیل کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البینہ۔ سمجھ گئے؟ موضوع سورت کیا ہے؟ موضوع ضاد کے ساتھ۔ موضوع اصل میں کہتے ہیں عنوان کو، کسی بھی چیز کا جو ٹاپک ہوتا ہے نا، عنوان۔ تو پوری سورت کا ایک موضوع کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ضرورت بعثت محمدیہ۔ ضرورت لکھیں اور تا کے نیچے زیر بعثت محمدیہ، محمدیہ علی صاحبها الصلاة والسلام، علی صاحبها الصلاة والسلام۔ سمجھ میں آیا کسی کو؟ یعنی اس صورت کا موضوع یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت کیوں پڑی۔ آپ کو شروع میں بات لکھوائی تھی نا ترجمے سے پہلے کہ اس معاشرے کی جو بدترین صورتحال تھی اور وہ جس درجے میں گر چکے تھے وہ لوگ، تو ان خرابیوں کی اصلاح کا ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو سورت کا موضوع ہے ضرورت بعثت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی ضرورت۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا مبعوث ہونا، آپ کا نبی بننا ضروری تھا اس کائنات کے لیے، ورنہ اس بگاڑ کی اصلاح کی اور کوئی شکل اور ترتیب ممکن نہیں تھی۔ بات سمجھ گئے؟ خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ اس صورت سے کیا پیغام حاصل ہوا؟ کیا نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں اس صورت سے؟ اس کو خلاصہ کہتے ہیں۔ خلاصہ اس صورت لکھیں کہ تعلیم اسلام کے مؤید، تعلیم اسلام کے مؤید، مؤید کہتے ہیں مددگار کو۔ میم واو اور یا دال، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگا لیں، میم واو یا دال، یا اور دال، اور یا کے اوپر کیا لگائیں گے؟ تشدید۔ تشدید جانتے ہیں نا، جو 3 دانت ہوتے ہیں وہ۔ تعلیم اسلام کے مؤید کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مددگار۔ جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ مؤید کہلاتا ہے۔ تعلیم اسلام کے مؤید بہترین لوگ ہوتے ہیں، بہترین لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات کی مدد میں لگ جائیں،
چاہے ان کی مدد کسی بھی شکل کی ہو، لیکن وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں. اور تعلیم اسلام کے مخالفت کرنے والے اور تعلیم اسلام کے مخالف بدترین لوگ ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور تعلیم اسلام کے مخالف بدترین لوگ ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ تو ہر زمانے میں دو طبقے چلتے ہیں، ایک دین کا مؤید ہوتا ہے، ایک دین کا مخالف ہوتا ہے. تو جب دونوں کی فکر، سوچ، راستہ الگ الگ ہے تو انجام بھی الگ الگ ہوگا. تو لہٰذا جو مؤید ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بہترین ہے، اور جو مخالف ہے وہ اللہ کی نظر میں بدترین ہے. سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے ہمیں جی ہاں بالکل، ہاں اس کے قریب ہے بالکل. تو اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے، اور پھر اس سے بڑھ کر بحیثیت ایک طالب علم کے، یہ ہماری ایک دینی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنے وجود سے اس دین کے مؤید بنے، مؤید، اس کے مددگار بنے. کبھی خدا نہ خواستہ ہمارا حصہ مخالفت والا نہ ہو. بعض دفعہ انسان ہے نا، کسی کی باتوں میں آ گیا، کسی غلط مجلس میں بیٹھ گیا، کسی نے بدگمانی پیدا کر دی، تو انسان باتیں شروع کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو یہ مزاج بعض دفعہ بن جاتا ہے. اور بعض لوگ اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی مجلس، کوئی محفل اور کوئی بات بھی جو ہے نا وہ اس سے خالی نہیں ہوتی. بس تو جہاں بھی ہوگا گھما پھرا کے اس کو بالآخر لا کے دین پر اور دین کے معاملات پر اس کو ختم کر دیں گے. تو ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہم دین کے لیے مؤید اور معاون بنے، نہ کہ دین کے مخالفت کرنے والے بنے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ بہرحال سورۃ البینہ کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، وہ آئندہ مجلس میں پڑھیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.